آج کا ہمارا درس حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے، جامع الترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام قیامت میں اس بندے کو سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا، آقا کریم علیہ السلام کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا، جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا، اور وہ نیکیاں جن کے بدلے جنت کا وعدہ کیا گیا، ان میں سب سے بڑی نیکی آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث طیبہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شخص مجھ پر سلام نہیں بھیجتا مگر اللہ مجھے میری روح لٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں روح لٹانے سے مراد یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی توجہ مبارک اس بندے کی طرف کر دی جاتی ہے جو آقا کریم علیہ السلام پر سلام بھیجتا ہے۔ اب یہاں یہ پتہ چلا کہ یہاں آقا کریم علیہ السلام نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ کوئی قریب سے پڑھے یا دور سے پڑھے، بلکہ فرمایا جو مجھے سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب عطا کرتا ہوں، نہ وقت کے ساتھ مقید نہ مکان کے ساتھ مقید کہ مدینے میں قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر سلام کرو گے تو جواب دوں گا، فرمایا نہیں، مطلق قول ہے، جو بھی سلام کرے گا میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو آقا کریم علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں۔ درود پاک والے تو بہت سارے ہیں لیکن سلام پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ تو یہ سلام کی برکت ہے۔ کسی شاعر نے لکھا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام بھیجنے سے جواب ملتا ہے۔ تو ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، مگر جب حضور علیہ السلام پر بندہ سلام بھیجے، آقا کریم علیہ السلام سلام کا جواب عطا تو پھر یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی قوت سماعت کا بھی پتہ چلا۔ یا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سلام کرتا ہے میں اس سے جواب دیتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث طیبہ جیسے آگے آئے گی بھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر محبت سے درود پڑھے تو میں اس کے درود کو سنتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث طیبہ میں فرمایا وصلوا علی، مجھ پر درود پڑھو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حیث کنتم، تم جہاں بھی ہو، کسی جگہ کسی مکان پر کھڑے ہو کر، کسی جگہ بیٹھ کر، کہیں بھی مجھ پر درود پڑھو، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔
تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ایک دن آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، خوشی سے آپ کا چہرہ انور چمک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آتانی جبرائیل، میرے پاس جبریل امین آئے اور عرض کی کہ اے پیارے آقا کریم علیہ السلام، آپ کا رب فرماتا ہے کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا کوئی امتی تم پر ایک بار درود نہ بھیجے مگر میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں؟ میرے پیارے حبیب، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں کہ کوئی بھی آپ کا امتی ایک بار آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجوں؟ فرمایا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ 10۔ فرمایا پیارے حبیب، کوئی بھی امتی آپ کا ایسا نہیں جو ایک بار آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ فرمایا کہ جو ایک بار پڑھے گا اس کو 10 درود پاک ایک بار پڑھنے پر 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے وہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا، اور ایک بار سلام پڑھنے پر فرمایا 10 مرتبہ رب فرماتا ہے میں اس پر سلام بھیجوں۔ کتنی بڑی خوشی کی بات۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمان سنایا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا۔ یہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجنے کا اجر و ثواب۔ ایک اور حدیث